الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نو لیٹ نو ویٹ کی بنیاد پہ چلتا ہوں، نہ تاخیر نہ انتظار، چلتا چلتا جب ہری پور سے نکل کے ہزارہ پہنچتا ہوں تو ہمارا سارا نظام ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے جس کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مغرب کے بعد بیان رکھیں، عشاء تھوڑی سی مؤخر کریں اور مجھے کھل کر بولنے کا موقع دیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں کتنے دلائل اپنے سینے میں لے کر پھرتا ہوں جس کو بیان کرنے کا مجھے موقع بہت کم جگہوں پر ملتا ہے۔ اب آپ حضرات فرمائیں گے جو کھلا وقت ہے، آپ بولیں کس نے منع کیا؟ جس نے منع کیا۔ میری عادت ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ سامنے اور مخاطب کا دماغ کتنی بار قبول کرتا ہے۔ پون گھنٹہ اور 1 گھنٹہ اگر مسلسل سنا جائے تو اس کے بعد انسان کے دماغ میں اخذ کی صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، بات کنٹرول نہیں کر پاتا، اس لیے میں بات بہت سمیٹنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور میرا آج بھی خیال تھا کہ مغرب کے بعد بیان ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت مانسیرہ کے امیر ہیں، میری عادت ہے میں پہلے پوچھتا ہوں بیان کتنے بجے اور کتنا، مجھے فرمایا کہ 8 بجے۔ میں ٹھیک 8 بجے آپ کی مسجد میں داخل ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا بیان کب ہوگا؟ کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ یہ مولانا نے نہیں، میزبان نے فرمایا حضرت آئیں گے تو ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پون گھنٹہ بیٹھے رہے، کہا جی اب آپ شروع کر دیں تو بہتر ہے۔ میں نے کہا شروع کر دیتا ہوں۔ میں یہ کارگزاری سے سنا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ میں لیٹ آیا، میرا جو وقت آپ نے دینا ہے میں نے اس کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگلا نظام اس سے کافی متاثر ہوتا ہے۔ میں اعتراض اور تنقید نہیں کرتا، صرف بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں رات 12:30 بجے سویا ہوں، صبح 3:45 بجے اٹھا ہوں، تو کتنا آدمی دن میں چل سکتا ہے؟ اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرا بیان 8 بجے شروع ہوگا، 9 بجے ختم ہو جائے گا، 10 بجے میں سو جاؤں گا، صبح 3:45 اٹھ جائیں گے تو دقت نہیں ہوگی۔ اب چونکہ بیان ہونا ہے، پھر حضرت دعا فرمائیں گے، دستار بندی ہوگی، پھر نماز ہوگی، پھر کھانا ہوگا، 11:30 بج جائیں گے، پھر ہم سونے کے لیے جائیں گے، 12:30 بج جائیں گے، پھر آدمی کی بس ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں آپ کو قطعاً برا بلا نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر ہماری ترتیب آپ اختیار فرما لیں گے تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہوگا، تھوڑے پیسوں پر کام زیادہ ہوگا۔ ہمارا انشاءاللہ 14 مئی سے لے کے 26 مئی تک مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا دورہ تحقیق المسائل ہوگا، اور میں طلباء اور طلباء سے بڑھ کر علماء سے کہتا ہوں آپ اس 12 دن کے دورے میں شرکت کریں۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ شرکت فرمائیں کہ دیکھیں نظم کی جگہ تھے۔ انشاءاللہ 14 تاریخ کو 7:30 بجے سبق شروع ہوگا۔ آپ گھڑیاں دیکھتے رہنا اور دیکھنا کہ 7:30 بجے سبق شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھنا ذرا ٹائمنگ کیسی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ تھوڑی عمر میں زیادہ کام کرنا ہو تو وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، وگرنہ آدمی تھوڑی عمر میں زیادہ کام نہیں کر پاتا۔ تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں گے تو آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا، اور مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات سمجھانی ہے جو مجھے میزبان نے فرمائی ہے کہ یہ بات سمجھائیں۔ وہ بات میں نے کہا نا میں میزبان کی پابندی کرتا ہوں۔ میرے بارے میں غلط مشہور ہے کہ مولانا صاحب اسٹیج کا خیال نہیں کرتے نا، مجھے جو اسٹیج والے عنوان دیتے ہیں میں اس عنوان کا خیال کرتا ہوں۔
اور اب میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کہہ نہ دیں اور ختم نبوت کا جلسہ ہے اس نے موضوع کو ہم سے چھیڑ دی ہے. مجھے فرمایا کہ آپ نے یہ بات سمجھانی ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھیں. حضرت قاسم علوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر وفات کے بعد قبر اطہر میں زندہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیسے ہیں، روح اور جسم کے تعلق کی نوعیت کیا ہے. حضرت کی رائے اس میں آپ نے وہ رائے سمجھنی ہے اور اس میں دلائل سمجھنے ہیں اچھی طرح. اور اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ مولانا الیاس گمن کو نہ بلاؤ، مولانا کے بیان نہ سنو، وہ فرقہ وریت پھیلاتے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے کہ مولانا فرقہ وریت نہیں پھیلاتے، ہمیں اپنے عقائد سمجھاتے ہیں. ہمیں ہمارے عقائد بولو کیا کہنا ہے، پوری بات پوری. ہمیں ہمارے عقائد، نمبر 2 ہمیں ہمارے اکابر سے ملاتے ہیں. تو میں توڑتا تو نہیں ہوں، میں جتنی دیر بیان کروں گا آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میں نے مخالف کا نام کتنا لیا ہے، مخالف کی تردید کتنی کی ہے، فتویٰ کتنی بار لگایا ہے، برا بھلا کتنا کہا ہے، اور میں نے اپنا عقیدہ کتنی دیر بیان کی ہے. آپ دیکھنا ذرا، اپنا عقیدہ اپنی مسجد میں بیان نہ کروں، اس سے بڑا تعجب کیا ہے. اپنے لوگوں کو اپنا عقیدہ نہ سمجھاؤں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے. اپنے بچوں کو اپنے اکابر سے نہ جوڑوں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے. اس لیے ہم نے اپنے اکابر کے ساتھ رہنا ہے اور اس کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیں. میں بات شروع کرنے لگا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے. دنیا میں جو شخص آیا اس نے جانا ہے، دنیا میں جو شخص آیا اس نے جانا ہے. موت امتی پر بھی آنی ہے، نبی پر بھی آنی ہے. کل من علیہا فان، ہر کسی نے جانا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر کسی نے جانا ہے. توجہ رکھنا، ہر کسی نے جانا ہے. انک میت و انہم، ہر کسی نے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے، بولتے جاؤ نا. اللہ کا فالانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت. ہر کسی نے موت مان لے کہ نہیں مان لے. اب بات سمجھتے رہنا، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے. موت کا ہر شخص قائل ہے، مسلمان بھی اور کافر بھی. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو موت کا قائل نہ ہو. فرق کیا ہے؟ موت کا ایک معنی کافر کرتا ہے، موت کا ایک معنی مسلمان کرتا ہے. کافر سے مراد ہندو، سکھ، دہریہ، کمیونسٹ. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے بارے میں جھوٹ نہ پھرانا کہ اس نے فلاں بندے کو کافر کر. میں کہہ رہا ہوں کہ موت کا معنی مسلمان بھی کرتا ہے اور موت کا معنی کافر بھی کرتا ہے. کافر کے ہاں موت کا معنی ہے فلاں بندہ مر گیا، ختم ہو گیا. مسلمان کے ہاں موت کا معنی ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا اور منتقل ہو گیا. میں اس کو پنجابی کی زبان میں سمجھاتا ہوں. کافر کے ہاں مر گیا، مک گیا. مسلمان کے ہاں مر گیا اور ٹر گیا. مر کے مک جانا اور ہے اور مر کے ٹر جانا اور ہے. کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی، مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی. توجہ رکھنا، انتقال. آپ کوئی مسجد بھی دیکھ لیں، سرگودا سے ہزارہ تک ہر مسجد میں ایک اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ انتقال کر گیا، وصال پا گیا، دار فانی سے دار حقیقی کی طرف کوچ کر گیا. آپ ان کے جنازے میں آؤ اور ثواب داران حاصل کرو. آج تک کسی مسجد میں آپ نے اعلان سنا کہ فلاں بندہ مر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، مک گیا ہے، اس کے جنازہ پڑھ لو؟ کبھی سنا؟ اعلان کیا ہے؟ انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں اور دار فانی سے دار آخرت کی طرف دار کوچ کر گئے ہیں. یہی اعلان ہوتے ہیں نا. اور یہ اعلان ہماری نہیں، ہر مسجد میں یہ اعلان ہے، اس کے علاوہ کوئی اعلان نہیں ہے. تو مسلمان کے ہاں موت کا معنی
بولو، مسلمان کی موت کا معنی انتقالی زندگی اور کافر کی موت کا معنی اختتام زندگی۔ اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ جب بیان دیر سے شروع کرے تو سمجھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میری بات آپ کو نہیں سمجھ آنی، جب دو بیان ہو جائیں، نظمیں ہو جائیں، بندہ تھکنا شروع ہو جائے، پھر علمی بیان سمجھنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور میں علمی گفتگو کرتا ہوں، میری مجبوری ہے آپ میرا پورا بیان نوٹ کریں، ایک ایک جملے پہ آپ دلیل سنیں گے۔ آپ میرا جملہ نہیں تقریر میں سنا سکتے کہ جس کو میں بغیر دلیل کی آپ خدمت میں عرض کروں۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی۔ غافل سے مراد کافر۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ، توجہ رکھنا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ، شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ، شام زندگی صبح دوام زندگی۔ دنیا کی زندگی کی شام ہے اور بعد والی زندگی کی صبح ہے، اختتام نہیں ہے، انتقال ہے۔ مولویت کی زبان میں کہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی دنیا کا تتمہ ہے، آخر زندگی کا مقدمہ ہے۔ یہ میں درمیان میں بات اس لیے کہتا رہتا ہوں تاکہ یہ پروپیگنڈا ختم ہو، اسے کتابیں نہیں پڑھی، یہ سواتی نہیں۔ تو موت کے سب قائل ہیں یا نہیں؟ مسلمان بھی اور، لیکن موت کے معنی میں فرق ہو گیا۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ نہ سمجھے آپ نے کہنا نہیں سمجھ آئی، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مانتے ہیں کہ نہیں، میں کہتا ہوں سمجھ دیا کہ نہیں۔ داعی اور مبلغ کے ذمے منوانا نہیں ہے، سمجھانا ہے، اور میں سمجھانے میں کمی نہیں چھوڑوں گا۔ منوانا چونکہ میرا کام ہی نہیں، اس لیے میں منوانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ جو میرا کام ہے میں وہ کروں گا۔ آپ مانتے ہیں آپ کی مرضی، نہیں مانتے آپ کی مرضی۔ نہ سمجھ آئے مجھے بھی سمجھ نہیں آئی ایک بات۔ اب دوسری بات سمجھو۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ نے موت کو سمجھنا ہے تو پھر نیند سمجھیں۔ جس کو نیند نہ سمجھ آئی وہ موت نہیں سمجھ سکتا۔ موت کے سمجھنے کے لیے نیند کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ موت کو سمجھنے کے لیے نیند کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ احادیث میں اور قرآن کریم میں، توجہ رکھنا، احادیث میں بھی اور قرآن کریم میں بھی، قرآن کریم میں موت پر نیند کا لفظ بولا ہے۔ موت کے لیے نیند کا لفظ، قالوا یا ویلنا من بعثنا، بولو من بعثنا، ہمیں کس نے اٹھایا، کس سے؟ مرقد، رقد یرقد رقودا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موت یا نیند۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، اصحاب کہف کے بارے میں تم سمجھتے ہو بیدار ہیں، حالانکہ بیدار نہیں بلکہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو مرقد کا معنی مرنے کی جگہ یا سونے کی جگہ؟ کبھی آپ نے قبروں پہ مرقد کا لفظ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ تو وہ اکھاڑ دیا کرو، کیوں؟ یہ مرا پڑا ہے، سویا ہوا تو نہیں ہے، مرقد کیسے لکھ دیا؟ تو موت کا معنی، توجہ، موت کو نیند کہنا، یہ کس نے کہا؟ موت کو نیند کس نے کہا؟ قرآن نے کہا نا۔ آپ نے مجھے بعد میں بتانا ہے کہ میں نے وہ آیت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تاکہ یہ زجر تو ختم ہو، نہ ان کے پاس قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ میں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات کروں نا تو آپ نے ٹوکنا ہے مجھے، بول صاحب آیت پڑھ، حدیث پڑھ۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو موت کو نیند کس نے کہا؟ بولیے، قرآن نے۔ اور نیند کو موت کہا اللہ کے پیغمبر کے فرمان نے۔ جب آپ سونے لگتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، اللہم بسمک، جھوٹ نہ بولو، مرنے لگے کہ سونے لگے؟ تو پھر اموتو کیوں کہتے ہو؟ کون؟ اللہم بسمک انام، اے اللہ میں سونے لگا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک، بولو انامو یا اموتو؟ تو آپ تو سونے لگے ہیں، اموتو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ نیند کو موت کہا ہے، کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ جب صبح اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا، آپ کہتے ہیں نہیں، الحمدللہ الذی
احیانا بعد ما، تو دیکھو یہاں نیند کو موت فرمایا اور بیداری کو حیات فرمایا۔ میں نے اس نے کہا جب نیند نہیں سمجھو گے تو موت کیسے سمجھ آئے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو نیند فرمایا اور نیند کو موت فرمایا، تو ایک دوسرے پر لفظ بولا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں نیند اور موت آپس میں دونوں بہنیں ہیں، نیند اور موت آپس میں دونوں بہنیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں بہنیں کا معنی ایک جیسی ہے۔ اب موت نیند سمجھو تو موت سمجھ آئے، نیند نہیں سمجھ آئے گی تو موت بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک ہے موت، توجہ رکھنا، ایک ہے زندگی، ایک ہے نیند، ایک ہے بیداری۔ جو نیند اور بیداری میں فرق ہے یہ موت اور حیات میں فرق ہے۔ جب آدمی جاگتا ہے، جب آدمی جاگتا ہے اور جب آدمی سوتا ہے، جاگنے والا بھی سنتا ہے، سونے والا بھی سنتا ہے۔ جاگنے والا بھی سنتا ہے، سونے والا بھی سنتا ہے۔ جو کہے کہ سونے والا نہیں سنتا، لوگ کہتے ہیں سویا مویا ہکو جیا، میں نے کہا مانتے؟ سویا مویا ہکو جیا، میں نے کہا مانتے؟ آپ بھی مان لو ہکو جیا۔ سونے والا سنتا ہے، سونے والا۔ آپ نے آج کل تقریباً 4:20-21 پہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، آپ الارم لگا کے سوتے ہیں کہ میں نے 3 بجے اٹھنا ہے تہجد کے لیے۔ آپ نے الارم لگایا، الارم 3 بجے بجا اور آپ اٹھ گئے۔ میرا آپ سے سوال، آپ اٹھے ہیں اور الارم کی آواز سنی ہے یا سنی ہے اور اٹھے؟ تو مرنے والا تو نہیں سنتا، سنی کیسے آپ نے؟ اس سونے والا تو نہیں سنتا نا، تو سنی کیسے؟ سنی ہے اور اٹھے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ سونے والا یہ تو نہ بولو نہیں سنتا۔ توجہ رکھنا، سنتا ہے، یہ نہ کہو کہ سونے والا نہیں سنتا۔ جو کہ نا نہیں سنتا، وہ آپ کا استاذ ہو، وہ آپ کا پیر ہو، آپ کا بڑا ہو، آپ کا بزرگ ہو۔ سونے والا نہیں سنتا، جب وہ سو جائے نا تو پھر دروازے کو کھٹکانا۔ اماں پوچھے گی کیوں کہ وہ بڑا کو سنتا ہے، سوتے ہیں، پھر دیکھنا آپ کا حشر کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سونے والا، بولو سونے والا سنتا ہے۔ توجہ رکھنا، اب بتاؤ سونے والا سنتا تو ہے، وہ زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ سونے والا سنتا بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ میرا سوال، آپ سونے والے کو جو زندہ مانتے ہیں، سونے والے کو زندہ، یہ قرآن میں ہے کہ سونے والا زندہ ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو سوئے وہ زندہ ہے۔ آپ سونے والے کو زندہ مانتے ہیں، کیوں؟ اس کی زندگی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس کی زندگی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس کی زندگی ایسے نبض ہاتھ میں پکڑو تو پتہ چلتا ہے، کان ساتھ لگاؤ تو آواز آتی ہے۔ تو جو سونے والے کو آپ نے زندہ کہا، اس کی وجہ آنکھ ہے، اس کی وجہ کان ہے، اس کی وجہ ناک ہے، اس کی وجہ آپ کا ہاتھ ہے، اس لیے۔ اور اگر کوئی بندہ سونے والے کو زندہ نہ مانے تو ایسے بندے کو بے ایمان نہیں کہتے، ایسے بندے کو، توجہ رکھنا، بے ایمان نہیں کہتے، ایسے بندے کو اندھا کہہ دیں گے، بے حس کہہ دیں گے۔ کیوں؟ ایک بندہ سویا ہوا ہے تو آپ پوچھتے ہیں زندہ، ایک بندہ کہتا ہے زندہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں زندہ کیوں؟ اندھا ہے، اس کا پیٹ نہیں دیکھ رہا، اوپر نیچے ہو رہا ہے، اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ یا کہ تو بے ایمان ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا، یہ کیا کہو گے؟ اندھا ہے یا بے ایمان کہو گے؟ ایک آدمی سویا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے زندہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ خراٹے نہیں سن رہا تو ڈور ہے؟ نہیں، میں ہنسا نہیں رہا، لطیفے میرا مزاج نہیں، میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، ہنسانا میری طبیعت نہیں، میں تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں تو بہرا ہے،
یہ زندہ ہے، نبض پکڑی. یہ نہیں زندہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ تیرا ہاتھ شل ہو گیا، تجھے محسوس نہیں ہو رہا نبض چک رہی ہے؟ کیسے کہتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے تو بے ایمان ہے، آپ کہتے ہیں تو بہرا ہے، تو اندھا ہے، تیرا ہاتھ شل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے والے کی حیات کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، سونے والے کی حیات کا تعلق حدیث سے نہیں ہے، سونے والے کی حیات کا تعلق مشاہدہ سے ہے. کس سے ہے؟ مشاہدہ. تو میں نے کہا ایک بات یہ سمجھو کہ سونے والا سنتا ہے، سونے والا. اب تسی چوتھی بات میں کہنے لگا. نمبر 1 موت کا معنی، نمبر 2 موت پر نیند اور نیند پر موت کا لفظ، نمبر 3 سونے والا سنتا ہے، نمبر 4 اور سونے والے کی حیات کا انکار یہ مشاہدے کا انکار ہے، قرآن حدیث کا انکار نہیں. توجہ رکھنا. میں آگے 5ویں بات کہتا ہوں. سونے والے کے بارے میں سوتے نبی بھی ہیں، سوتے امتی بھی ہیں. امتی پر بھی نیند آتی ہے اور نبی پر بھی نیند آتی ہے، لیکن امتی اور نبی کی نیند میں کچھ فرق ہے. امتی اور نبی کی نیند میں کچھ فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آپ اٹھے، وطر پڑے، وضو نہیں فرمایا. امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بغیر وضو کے آپ نے وطر کیسے پڑھ لیے؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ اینیتنا مانے ولا ینام قلبی، جب میں سو جاؤں میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل جاگتا ہے. امتی پر نیند آئے، آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے. نبی پر نیند آئے، آنکھ سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے. نبی پر نیند آتی ہے، امتی پہ نیند آتی ہے، لیکن امتی کی نیند جدا ہے اور نبی کی نیند جدا ہے. دونوں کی نیند میں فرق ہے، دونوں کی نیند میں فرق ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. تو جب دونوں کی نیند میں فرق ہے تو دونوں کی موت میں، موت اور نیند آپس میں بہنے ہیں. موت نبی پر بھی ہے، موت امتی پر بھی ہے. جس طرح دونوں کی نیند میں فرق ہے اسی طرح دونوں کی موت میں بھی فرق ہے. وہ فرق کیسے ہے؟ حدیث پاک میں جو موت کا معنی بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت کا معنی ایک میں کروں، موت کا معنی آپ کریں، اور ایک موت کا معنی اللہ کے نبی فرمائیں. حضور پاک فرماتے ہیں ان اللہ قبض ارواحکم وردہا الیکم حین شاء، اللہ تمہاری روح کو قبض فرما لیتے ہیں اور جب چاہیں گے کہ روح کو لوٹا دیں گے. توجہ رکھنا. اب اللہ کے نبی نے یہاں موت کا معنی کیا فرمایا؟ قبض. کیا فرمایا؟ قبض روح. قبض روح موت کا معنی فرمایا قبض روح. اور قبض عربی زبان میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قبض عربی زبان میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قبض کا ایک معنی، توجہ رکھیں، یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں نے ہاتھ کو پھیلایا، میں کہتا ہوں بسطت یدی، میں نے ہاتھ پھیلا دیا. قبضت یدی، میں نے ہاتھ سمیٹ لیا. اب قبض بسطن کے مقابلے میں بسطت یدی، میں نے ہاتھ پھیلا دیا، قبضت یدی، میں نے ہاتھ سمیٹ لیا. تو قبض کس کے مقابلے میں؟ بولو نا، کس کے مقابلے میں ہے؟ میرا بلا تاخیر بیان ہے. تم تھک گئے ہو؟ بلا تاخیر ہے، تھکو تو نہیں، ابھی تاخیر تو گئی ہے. نہیں تھکے پھر بولو. میں تو سبحان اللہ نہیں کہلواتا، نعرے نہیں مرواتا. میں جو کہتا ہوں میں صرف اس لیے بلواتا ہوں کہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. تو یہاں قبض کس کے مقابلے میں؟ اب یہاں بسط کا معنی اور قبض کا معنی سمیٹنا. یہ جو مٹھی ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قبضہ. سمٹی ہوتی ہے نا. بات سمجھ آئیے؟ اب اچھی طرح بات سمجھنا. اور کبھی قبض کا معنی سمٹنا نہیں ہے. قبض کا معنی، یہ دیکھو یہ ٹوپی پہلے کن کے پاس تھی؟ ان کے پاس. اب کس کے پاس ہے؟
تو پہلے کس کے قبضے میں؟ ان کے. اب میرے قبضے میں. یہ بھی قبضہ ہے نا. اب قبضوں کا معنی ہے خروجن. قبضوں کا معنی پہلے ان کے قبضے میں تھی، ان سے نکلی تو میرے قبضے میں آئی. یہ کیا ہے؟ اب قبضوں کا معنی خروجن. کبھی قبضوں کا مقابلہ بستن. اب قبضوں کا معنی ہے سمٹنا، اور جب چیز ایک کے پاس ہو پھر دوسرے کے پاس جائے. اب ہے قبضوں کا معنی خروجن. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مولانا ننوتوی کا علم دیکھو ذرا، مولانا ننوتوی کا علم دیکھو. قبضن کا معنی کبھی ہے حبسن سمیٹنا، اور کبھی قبضن کا معنی خروجن نکلنا. مولانا ننوتوی فرماتے ہیں ایک نیند امتی کی ہے، ایک نیند نبی کی ہے. جب امتی پر نیند آئے تو اب موت کا معنی قبضن اور قبضن کا معنی خروجن. روح پورے جسم کے تمام اجزاء سے نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر نیند آئے موت کا معنی قبضن اور قبضن کا معنی حبسن. پیغمبر کی روح مبارک پاؤں مبارک سے لے کے سر مبارک تک پھیلی تھی، یہ پوری روح جسد اتھر میں سمٹ جاتی ہے. جب موت کی نسبت نبی کی طرف ہو اب قبضن کا معنی حبسن ہے، امتی کی طرف ہو اب قبضن کا معنی خروجن ہے. امتی پر موت آئے تو معنی خروج روح ہے، اور نبی پر موت آئے تو معنی قبض روح ہے. امتی پر موت آئے تو روح تمام اجزاء سے نکل جاتی ہے. پیغمبر پہ موت آئے تو روح تمام اجزاء سے قبل قلب اتھر میں سمٹ جاتی. قبضن کا معنی خروجن بھی ہے اور قبضن کا معنی حبسن بھی ہے. یہ مولانا ننوتوی فرما رہے ہیں. اور مولانا قاسم ننوتوی کا نظریہ کمزور ہے یا مضبوط؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. نہیں ابھی نہیں، میں سوال کرتا ہوں آپ سے. ابھی تو مضبوط نہ کہنا ذرا چلنے تو دے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعد کیا پیغمبر کی، توجہ رکھیں، کیا پیغمبر کی بیوی سے امتی نکاح کر سکتا ہے؟ پیغمبر کی وفات کے بعد کیا پیغمبر کی بیوی سے امتی نکاح کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات مائیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ اور، اس لیے کہ نبی زندہ ہے. آپ نے 2 وجہ پیش کی. نمبر 1 پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے، نس ہے. نمبر 2 اس لیے کہ نبی زندہ ہے. میں دونوں دلیلیں آپ کی توڑنے لگا. اگر آپ کہتے ہیں نکاح کے جواز کی وجہ پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے تو میرا سوال، پیغمبر کی بیوی امت کی ماں جسمانی ہے یا روحانی؟ جسمانی یا روحانی؟ استاذ کی بیوی شاگرد کی ماں ہے یا نہیں؟ جسمانی یا روحانی؟ پیر کی بیوی مرید کی ماں ہے یا نہیں؟ جسمانی یا روحانی؟ مرشد فوت ہو جائے تو مرید اپنے مرشد کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو روحانی ماں سے تو نکاح نہیں ہوتا، کیسے کر سکتا ہے؟ استاد فوت ہو جائے ان کی بیوی سے شاگرد نکاح کر سکتا ہے؟ وہ تو روحانی ماں ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وجہ روحانی ماں ہے تو یہ روحانی ماں موجود ہے، نکاح پھر بھی کر سکتا ہے. آپ نے کہا اس لیے نہیں کر سکتا کہ نبی زندہ ہے. میرا سوال، شہید قتل کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں؟ شہید کی بیوی سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آپ تو کہتے ہیں نبی کی بیوی سے اس لیے نکاح نہیں کہ نبی زندہ ہے، تو شہید بھی زندہ، اس کی بیوی سے نکاح کیسے ہوگا؟ جی روحانی ماں تو پھر پیر کی بھی روحانی ماں ہے. روحانی ماں کہیں تب بھی سوال ہے، اور زندہ کہیں بولو تب بھی سوال ہے. اب بات سمجھنا. مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب امتی پہ توجہ رکھنا، امتی پہ موت آئی، شہید قتل ہوا، شہید کے جسم پہ موت آئی
تو پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک شہید کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی۔ بیوی تب تک ہوتی ہے جب جسم اور روح کا تعلق ہو۔ جب تمام اجزاء سے روح نکل گئی، تعلق ختم ہو گیا، موت آ گئی، تو شہید کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ پھر شہید کو زندگی ملی، ثم تعاد روحہ الی جسدہ، اس کی روح کو لٹایا، اب زندگی ملی ہے۔ جب زندگی ملی تو بیوی نکاح میں نہیں تھی، تمام اجزاء سے روح نکل گئی تو بیوی نکاح سے نکل گئی، وہ بیوہ بن چکی ہے۔ جب روح لوٹی ہے اب اس کی بیوی نہیں ہے، وہ بیوہ ہے۔ اور جب پیغمبر پہ موت آئی ہے، پاؤں مبارک سے سر مبارک تک قلب اطہر میں پورے جسم سے روح قلب اطہر میں سمٹ گئی ہے۔ جب پیغمبر پہ موت آئی تو روح نکلی نہیں، روح سمٹی ہے۔ تو پیغمبر کی روح جب جسد اطہر میں ہے تو پیغمبر کی بیوی نکاح سے کیسے نکلے؟ نکاح سے تب نکلے گی جب جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ نہ روح نکلی ہے نہ تعلق ٹوٹا ہے، قلب اطہر میں روح سمٹ گئی تو پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے نکاح میں ہے۔ پھر پیغمبر پہ حیات آئی، اس کی صورت پیغمبر کی روح جسد اطہر میں پھیل گئی تو پیغمبر کی موت کا معنی روح کا سمٹنا ہے، پیغمبر کی حیات کا معنی روح کا پھیلنا ہے۔ تو جب پیغمبر پہ موت آئی بیوی تب بھی نکاح میں ہے، جب حیات ملی بیوی تب بھی نکاح میں ہے۔ شہید کی بیوی سے نکاح اس لیے جائز ہے، اس کی بیوی نکاح سے نکل کے بیوہ بن چکی ہے۔ پیغمبر کی بیوی سے اس لیے نکاح جائز نہیں، ان کی بیوی نکاح سے نہیں نکلی، وہ اب بھی بیوی ہے۔ شہید کی بیوی بیوہ ہے، پیغمبر کی بیوی بیوی ہے، تو بیوہ سے نکاح ہوتا ہے، کسی زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ مولانا نورالدین کے نظریہ چھوڑیں تو پھر دیکھیں آپ پھنستے کیسے۔ مولانا نورالدین کے نظریے پہ آئے، اشکال سب ختم ہوتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اسے ہی سمجھا رہا تھا کہ پیغمبر کی موت نیند الگ ہے، تو پیغمبر کی موت بھی الگ ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگے، انتقال مبارک ہو گیا۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، وفات، انتقال، موت، میں تو کہہ رہا ہوں یہ الزام تو ختم نہ، موت نہیں مان لے۔ اللہ کے پیغمبر کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام نے فیصلہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہ اللہ کے نبی پر موت نہیں آئی، توجہ رکھنا، اللہ کے نبی پر موت، اور جس نے کہا نا موت آئی ہے، ابھی حضور اٹھیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دیں گے، یہ مت کہو کہ حضور پہ موت آئی۔ عام صحابہ کرام فرماتے ہیں موت آ گئی، حضرت عمر فرماتے ہیں موت، حضرت عمر چھوٹے آدمی، حضرت عمر کے بارے میں فیصلہ، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر بولتے بھی ٹھیک ہیں، عمر سوچتے بھی ٹھیک، حضرت عمر بولتے بھی ٹھیک ہے عمر، اور کہہ رہے ہیں کہ موت نہیں ہے۔ اب کتنا آسان سا جواب ہے۔ حضرت عمر حضور کی موت میں بے ساختہ ہو گئے تھے، آواز تو بیٹھے تھے، عجیب جواب ہے۔ اب بات سمجھنا، صحابہ کرام فرما رہے ہیں ان کی موت آ گئی، حضرت عمر فرماتے ہیں موت، ان دونوں میں اختلاف کیوں ہوا؟ اس کا جواب بھی صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، پیغمبر کی نیند اور موت ایک جیسی ہے، پیغمبر کی نیند امتی کی نیند فرق، پیغمبر کی موت امتی کی موت۔ اب نیند اور امت میں معاصرت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، دو فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں جاگ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں موت آ گئی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں زندہ ہیں۔ یہ اختلاف فرشتوں میں، ایک کہتا ہے سو رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے بولو، یہ اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ نیند میں، اور وہ اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ موت میں۔ اب نیند سمجھ آئی تو موت سمجھ آئے گی نا، پہلے نیند کے اختلاف سمجھیں پھر موت کے اختلاف سمجھیں۔
انہوں نے کہا جی سو رہے ہیں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے جاگ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں موت آ گئی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں زندہ ہے۔ تو جو دو فرشتوں کا اختلاف نیند اور بیداری میں تھا، صحابہ کے اختلاف موت اور حیات میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا، دو فرشتے آئے، ایک کہتے ہیں سو رہے ہیں، ایک کہتے ہیں جاگ رہے ہیں۔ فرمایا دونوں نے ٹھیک کہا ہے، جو کہتے ہیں سو رہے ہیں اس نے آنکھ کو دیکھا ہے، جو کہتے ہیں جاگ رہے ہیں اس نے دل کو دیکھا ہے۔ نبی کی آنکھ دیکھو سو رہے ہیں، نبی کا دل دیکھو جاگ رہے ہیں۔ جن صحابہ نے کہا موت آئی ہے، نبوت کی آنکھ کو دیکھا ہے، حضرت عمر نے کہا زندہ ہیں، نبوت کے دل کو دیکھا ہے۔ نبی سو جائیں تو آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ پیغمبر پہ موت آ جائے تو ظاہری جسم پہ موت ہوتی ہے، قلب اطہر میں حیات ہوتی۔ صدیق اکبر آئے، کون آئے؟ صدیق اکبر، ان کی نگاہ ظاہر پر بھی ہے باطن پر بھی ہے۔ صدیق تو پھر صدیق ہے نا، ان کی نگاہ آنکھ پر بھی ہے دل پر بھی ہے۔ صدیق اکبر نے سمجھایا، انہوں نے کہا عمر توجہ رکھنا، یہ مت کہنا کہ موت نہیں آئی، موت تو آ گئی ہے۔ نبی سو جائیں دل جاگتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے نیند نہیں آئی، نیند ہوتی ہے، یہ نہیں کہتے نہیں آئی۔ جس طرح نبی پر نیند آ جائے دل جاگتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ نیند نہیں آئی، کہتے نیند آ گئی ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر کی نیند اتنی ہی ہوتی ہے، ظاہر پہ ہوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ تو یہ نہ کہنا حضور پر موت نہیں آئی، موت آ گئی ہے، لیکن نبی کی موت اتنی ہی ہوتی ہے کہ ظاہر پہ موت ہوتی ہے، قلب اطہر میں حیات ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی۔ صدیق اکبر نے سمجھایا تو بات سمجھ آ گئی۔ یہ بات سمجھ آئی تو نبی اور امتی کی نیند الگ ہے، تو نبی اور امتی کی موت بھی الگ ہے۔ ان کی نیند ظاہر پر بھی ہے دل پر بھی ہے، پیغمبر کی موت ظاہر پر ہے دل میں حیات ہے۔ اب بات سمجھ ذرا توجہ رکھنا، میں نے کہا نبی اور امتی کی نیند میں فرق، تو پیغمبر اور امتی کی موت میں فرق۔ توجہ رکھے ذرا، دلائل پہ غور کرنا۔ پیغمبر پہ ظاہر پہ موت ہے، قلب اطہر میں بولو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر پہ موت ہو اور اندر حیات ہو؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مثال دیتے ہیں، اگر آگ جل رہی ہو، جلتی آگ پہ آپ ٹھنڈا پٹرول چھڑک دیں، توجہ رکھنا، جلتی آگ پہ ٹھنڈا پٹرول چھڑک دیں تو اس سے آگ بھڑکتی ہے یا بجھ جاتی ہے؟ کیوں؟ پٹرول تو ٹھنڈا ہے، کیوں بھڑکی؟ اس لیے اگرچہ پٹرول اوپر سے ٹھنڈا ہے، لیکن پٹرول کے اندر خاصیت حرارت کی ہے، خاصیت گرمی کی ہے۔ جلتی آگ پہ گرم پانی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے یا بھڑکتی ہے؟ بھئی پانی گرم ہے، آگ بجھی کیوں ہے؟ اگرچہ اوپر سے پانی گرم ہے لیکن اندر خاصیت برودت اور ٹھنڈک کی ہے۔ پٹرول ٹھنڈا بھی ہو، اندر خاصیت حرارت کی ہے، پانی گرم بھی ہو، اندر خاصیت برودت کی ہے۔ امتی کا وجود خدا نے بنایا زمین کی مٹی سے ہے، نبی کا وجود بنایا جنت کی مٹی سے ہے، امام الانبیاء کا وجود بنایا جنت الفردوس کی مٹی سے ہے۔ زمینی مٹی میں خاصیت موت کی ہے، جنتی مٹی میں خاصیت حیات کی ہے۔ آپ قرآن کریم کھول لیجئے اور قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، قرآن بار بار کہتے ہیں یہ مٹی مردہ تھی، ہم نے بارش برسائی تو مٹی زندہ ہو گئی۔ دنیاوی مٹی میں موت اس کی خاصیت ہے، اس میں پانی آ جائے حیات ہوتی ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، آپ سارے ادھر دیکھو، آپ کو پتہ ہے میں گرم اور غصے نہیں ہوتا، میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، دیکھ لو۔ تو اس میں غصے کیا ضرورت ہے؟ دیکھ لیا آپ نے، مسئلہ شروع کروں۔ میں نے بارہ کہا میں غصے گرم نہیں ہوتا، میں آپ کے جذبات کا خیال کرتا ہوں۔
آپ نے دیکھ رہے ہیں دیکھ لو، آپ کو جو بیان شروع کرو میں پھر شروع کر دوں گا. نہیں، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، میں نے وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا. شروع کریں مسئلہ، بولو. پھر درمیان میں دیکھنے کو دل کر رہا ہے، ایک بندہ انگلی کھڑی کر دے، میں سمجھوں آپ کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے. میں نے بارہ کہا میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، وکیل کا حوصلہ دل بہت بڑے ہوتے ہیں. لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے. زمینی مٹی میں خاصیت، بولو. زمین کو پانی نہ ملے بنجر ہوتی ہے کہ نہیں، اور پانی ملے تو پھر آباد ہوتی ہے. جنتی مٹی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے کہ پانی ملے تو حیات، نہ ملے تو بنجر. حضرت نوروی فرماتے ہیں کہ ہمارا وجود دنیوی مٹی سے ہے جس میں خاصیت موت کی ہے. پیغمبر کا وجود جنتی مٹی سے ہے جس میں خاصیت حیات کی ہے. پٹرول میں خاصیت حرارت، اوپر سے ٹھنڈا ہو اندر سے تب بھی گرم ہے. اور پانی میں خاصیت برودت، اوپر سے گرم ہو اندر سے تب بھی ٹھنڈا ہے. پیغمبر کا وجود جنتی مٹی سے ہے جس کا خاصہ حیات ہے. اوپر موت آ بھی جائے اندر تب بھی حیات ہے. اوپر موت آ جائے اندر تب بھی حیات ہے. اس لیے مولانا نوروی فرماتے ہیں امتی کی موت مزیل حیات ہے، نبی کی موت ساتر حیات ہے. امت پہ موت آ جائے تو تمام اجزاء سے روح نکلتی، حیات ختم ہوتی ہے. پیغمبر پہ موت آ جائے تو روح نکلتی نہیں، قبل قلب اتھر میں سمٹتی ہے. تو موت آ جائے امتی کی حیات ختم کر دیتی ہے. پیغمبر پہ موت آ جائے حیات ختم نہیں کرتی، نبی کی حیات کو چھپا دیتی. ختم ہونا اور ہے اور چھپ جانا، بولو. ختم ہونا اور ہے اور چھپ جانا اور ہے. تو میں سمجھا کیا رہا تھا، پیغمبر کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے. امتی کی موت ظاہر پر بھی ہے باطن پر بھی ہے. نبی کی موت ظاہر پر ہے لیکن قلب اتھر میں نہیں، موت نہیں بلکہ حیات ہی حیات ہے. لوگ کہیں گے دیکھیں میں دلائل دے رہا ہوں، آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نبی امتی کی موت میں فرق ہے؟ انکا میتن وانہم میتون، انکا میتن وانہم. مولانا قاسم نوروی فرماتے ہیں اگر امتی اور نبی کی موت میں کوئی فرق نہ ہوتا، اللہ فرماتے انکا وہم میتون، پیغمبر کے لیے میتن کا الگ لفظ نہ لاتے. پیغمبر کے لیے میتن کا لفظ الگ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ امتی کی موت الگ ہے، پیغمبر کی موت الگ ہے. نہ سمجھا پھر میں مثال دیتا ہوں اور میں ایک ضابطہ بیان کیا کرتا ہوں. عالم کو قائل کرو دلیل سے، غیر عالم کو قائل کرو مثال سے. عالم کو قائل کرو دلیل سے اور غیر عالم کو قائل کرو مثال سے. میں نے کئی بار واقعہ پیش کیا، میں خیر پور میرس کیا، مرکزی مسجد میں جمعہ پڑھایا. جمعہ کے بعد غیر مقلد 2 دن بیٹھے اور مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب امام کی تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا ہاں، تقلید نہ کرے تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہے. اچھا خود امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے؟ میں نے کہا کسی کی بھی نہیں. کہا پھر وہ گناہ کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں. تو ہم نہ کریں تو گناہ، وہ نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. خود امام غیر مقلد ہے، اگر ہم غیر مقلد ہو گئے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا 2 مسئلے میں پوچھتا ہوں ہم سے. میں نے کہا جی وہ مسئلے جو تمہیں آتے ہیں. کہا جی کون سا؟ میں نے کہا نمبر 1 ہر انسان پہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنا فرض ہے. مجھے کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا میرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ خود نبی ہیں، کسی نبی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا دوسرا مسئلہ، باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا نہ باجماعت پڑھے؟ کہا جی گناہ ہے. میں نے کہا باجماعت کسے کہتے ہیں؟ کہتے چند بندے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں. میں نے کہا تم سب متقی ہو، تمہارا امام اکیلا مجرم ہے. کہا جی کیوں؟ میں نے کہا تم تو امام کے پیچھے ہو، وہ تو کسی امام کے پیچھے نہیں ہے. تم باجماعت پڑھتے ہو، وہ بے جماعت پڑھتا ہے. کہا جی وہ کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو، وہ تو خود امام ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہوا. اللہ کے نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے، خود نبی ہے. امام کسی کے پیچھے نماز میں کھڑا نہیں، خود امام ہے. امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ خود مجتہد اور امام ہے.
اور یہ امام تو اور بھی ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا خیر پر میرس میں مسجدیں اور بھی ہیں، وہاں کی بجائے جمعہ یہاں کیوں پڑتا ہے؟ کہا جی وہ مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ بڑی ہیں۔ میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہیں، یہ امام بڑا ہے۔ جب تنگ ہے تو کہتے ہیں سائیں دلیل دو نا، میں نے کہا مولوی لا دلیل دوں گا، تو جیسے جاہل کے لیے مثال ہی کبھی ہے، ہماری مثال تو اس کے لیے قابو آ رہی، ہماری دلیل تو کیسے سنبھالے گا؟ میں کہتا ہوں مثال سمجھو۔ ابھی مولانا نے کیا اعلان فرمایا؟ بیان کے بعد حضرت کی دعا، اس کے بعد سندے ترسیم، پھر عشاء کی نماز، اور پھر کہاں پہ عشاء کی نماز ہو گئی، میں تہ خانے میں جا رہا ہوں، حضرت بھی ساتھ ہے، تہ خانے میں جا رہے ہیں۔ مولانا کہتے نہیں آپ ادھر نہ جاؤ، آپ کا کھانا ادھر ہے۔ اس کے مطلب کو فرق ہے نا؟ بولو بھئی ابھی اعلان کیا نا کھانا کدھر ہوگا، اور میں کدھر جانے لگا؟ مولانا نے پکڑ لیا، نہیں ان کا کھانا ادھر ہے، آپ کا کھانا فرق ہے تو تبھی کھانا، فرق نہ ہوتا تو کیوں اوپر لے کر گئے ہیں؟ تمہارا کھانا تہ خانے میں، ہمارا بالا خانے میں، تمہارا کھانا اور ہے، ہمارا توجہ رکھے اور ہونا چاہیے۔ آپ منصر سے آئے ہیں، ہم سرگودا سے آئے ہیں، آپ میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں، سب نے پلاؤ کھانے ہیں، تو پھر سب منظرے کے ہوتے ہیں۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ وہ جی کھانا کدھر؟ بولو نیچے۔ میں نیچے جانے لگا تو مولانا صاحب کہتے ہیں جی آپ اوپر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانے میں انکا میت و انہم میتون، امت کو میتون الگ کہا، نبی کو میت الگ کہا، اس کا معنی دونوں کی موت میں فرق ہے، ورنہ انکا وہ میتون فرما دیتے نا۔ تو میں نے سمجھایا پیغمبر کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے۔ اور جو میں نے شروع میں باتیں سمجھائی ہیں نا وہ دماغ میں ہوگی۔ میں بات اب ذرا سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت تشریف لائے ہیں، بہت لمبی تکلیف دینا مناسب نہیں، جتنی آپ نے دے رہی ہے میرے خیال اتنی کافی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ میں اکثر اب آپ سے کہتا ہوں بس کوشش کیا کریں کابر کی راحت کا، اتنا بہت زیادہ ہوتا ہے، بس راحت کا بہت خیال کریں، اللہ میں اپنے کابر کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف اب بات سمیٹ کر، کیونکہ میں عنوان سمجھاتا رہوں گا نا، میں نے مسئلہ حیات پہ دلائل نہیں شروع کی ہے، میں تو تنقید کر رہا ہوں مسئلے کی، موت حیات ہے کیا، سمجھانے میں گھنٹے لگے۔ میں ملیشیا گیا تو انہوں نے کہا جی مولانا مسئلہ حیات سمجھائیں، میں نے 6 گھنٹے لگائے صرف مسئلہ حیات سمجھانے پہ۔ میں نے کہا دلائل اگلے صفحے پہ دے، اتنا یہ اہم مسئلہ ہے، چلیں ذرا سمجھیں۔ موت کو نیند فرمایا اور نیند کو موت۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفن کرتے ہیں اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں اور فاقعداہ میت کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ، دونوں سے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ فینادی منادی من السماء، اعلان کرتا ہے افرشولو من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، البسولو من الجنہ، جنت کا لباس دو۔ اگلا جملہ سمجھنا، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، میت یہاں پہ، جنت وہاں پہ، درمیان میں دروازہ، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، جو جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا ہے اس کو کھول دو، وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ فیاتیہ من طیبہا وروحہا، یہ جنت میں نہیں آتا، جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوا اس کی قبر میں آتی ہے اور یہ جنت کے نظارے کرتا ہے، اسے عرض جنت کہتے ہیں۔ ایک ہے دخول جنت جو حشر کے بعد ہے، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، اور یا دخول جنت نہیں، یا عرض جنت، جنت کو پیش کیا گیا۔ پھر فرشتہ کہتے ہیں نم، مر جا یا سو جا، قبر میں سونا ہے یا مرنا ہے؟ فرشتہ کیا کہتے ہیں نم نم نم، سو جا، کنومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ مولوی کہتے ہیں ہائے ہائے اچھی بات ہے، شادی کی بات پہ ہنسنا چاہیے، شادی کا معنی ہی خوشی ہے، شادی کا معنی غم تھوڑا ہی ہے۔ توجہ رکھنا، فرشتہ کیا کہتے ہیں نم کا نومت
بولو نم کا نومت نقطہ سمجھے، نقطہ نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ سوال سمجھو، فرشتہ کہہ سکتا ہے نم، توجہ رکھو، نم سو جا، بات کافی نہیں تھی، یہ دلہن کی بات کیوں کی ہے؟ نم سو جا، میں نے کہا لطیفے میری عادت نہیں ہے، میں لفظ پہ دلیل دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ نم سو جا کیسے؟ جیسے پہلی رات کی، یہ دلہن کا لفظ کیوں کہا ہے؟ یہ الفاظ نبوت ہے، پیغمبر کے لفظوں کی بلاغت دیکھیں اور نبوت کے الفاظ سے عقیدے دیکھیں۔ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں نے کراچی سبق پڑھایا، روایت پڑھی، طالب علم کی چیٹ آئی، استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ اور میں نے کہا فقیرہ سوتی ہے اپنا کام پورا کر کے۔ فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کہا جی میرا رب اللہ، میرا نبی حضور پاک، میرا دین اسلام۔ کام پورا ہو گیا، اب سو جا۔ اب کیا کر؟ میں مسئلہ سمجھانے لگوں، یہ کیوں فرمایا کہ سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح؟ توجہ رکھے ذرا، یہ دلہن کا لفظ کیوں بولا؟ اس کی وجہ الفاظ نبوت کی بلاغت دیکھیں۔ اس کی وجہ ایک لڑکی یا ایک لڑکا، کوئی لڑکی چاہتی ہے فلاں لڑکے سے میرا نکاح ہو، توجہ رکھنا، وہ چاہتی ہے، میسج نہیں کر سکتی، اللہ سے ڈرتی ہے، خاندان سے ڈرتی ہے، گناہ بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، فون پہ بات کرنا چاہتی ہے، نہیں کر سکتی، نہ محرم ہے، خدا کا ڈر ہے اور بے حیائی بھی ہے، معاشرے کا ڈر ہے، توجہ رکھنا، وہ خط لکھنا چاہتی ہے، نہیں لکھ سکتی، خدا کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے، ملنا چاہتی ہے، نہیں مل سکتی، خدا کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے۔ توجہ رکھیں، دھان نہ نکالے، مسئلہ سمجھے، میں الفاظ نبوت کی بلاغت سمجھا رہا ہوں۔ یہ دیکھنا چاہتی ہے، نہیں دیکھ سکتی، لکھنا چاہتی ہے، نہیں لکھ سکتی، فون کرنا چاہتی ہے، نہیں کر سکتی، اس کو ملنا چاہتی ہے، نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ خدا کا بھی ڈر ہے، مخلوق کا ڈر ہے۔ لیکن یہی لڑکی اگر جس کو چاہتی ہے اس کے ساتھ کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، نہ ڈر خدا کا ہے نہ ڈر مخلوق کا ہے۔ پیغمبر نے سمجھایا کہ جس طرح لڑکی کسے چاہتی ہو نہیں مل سکتی، مخلوق اور خالق کا ڈر ہے، نہیں جا سکتی، مخلوق خالق کا ڈر ہے، کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے۔ کوئی خاندان جس کا ڈر تھا وہ باہر کھڑا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، قبر ظلمت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، کیڑوں کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، خلوت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، اجنبیت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے۔ جس طرح وہ عورت ڈرتی تھی کلمہ نکاح سے آگئی، کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ قبر کیڑوں کا گھر ہے، خلوت کا گھر ہے، اجنبیت کا گھر ہے۔ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا، تجھے بھی ایسے ہی کوئی ڈر نہیں، جیسے کلمہ نکاح کے ساتھ آئے تو اسے بھی ڈر نہیں۔ نم کا نومت العروس، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے۔ حضور پاک ایسے تو نہیں بات فرما رہے، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ عورت کے مزاج میں خدا نے کتنا حیا رکھا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن وہی عورت کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو پھر حیا اور حجاب بالکل بدل جاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح اسے خطرات تھے کلمہ نکاح نے خطرات ختم کر دیے، ڈر تجھے بھی تھا، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا، تجھے بھی کوئی ڈر نہیں۔ آج ایسے سکون سے سو جیسے وہ سوتی ہے۔ نم کا نومت العروس، سو جا۔ میرا نقطہ سمجھے، یہ سویا ہے یا موت ہے؟ اور فرشتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سو جا۔ اللہم بسمکا اموتو یا انامو؟ آپ سونے لگے ہیں اموتو، وہ مرنے لگا ہے تو نام۔ موت کو نیند اور نیند کو، میں اس پہ بات کر چکا ہوں۔ میں نے اب کہا تھا یہ نام تب سمجھ آئے جب بسمکا اموتو سمجھ آئے۔ بسمکا اموت سمجھ نہ آیا تو قبر کا نام تجھے کیسے سمجھ آئے گا؟ قبر کا نام کیسے سمجھ آئے گا؟ اب بتائیں، آپ کو احساس ہو رہا ہے نا کہ مضمون کتنا لمبا ہے؟ نہیں پتہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے کہتا تھا کہ مغرب کے بعد بیان شروع کراؤ، میں 8-9 بجے تک چلوں اور آپ کو بھی شرح صدر و مسئلہ سمجھنے میں جو مخالف ہے ان کو بھی سمجھ آئے، جن کے پاس قرآن اور حدیث پاک سے دلائل کتنے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں اکابر نے فرمایا
اس کا معنی یہ نہیں تھا اکابر نے بلا دلیل فرمایا. ہمارے کابر جو فرماتے ہیں دلیل کے ساتھ فرماتے ہیں، وہ دلیل آپ علم میں نہیں ہوتی تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے. میں سمیٹتے سمیٹتے بات پھر پھیلتی ہے کہ یاد رکھنا، جب آدمی جاگ رہا ہو تو پھر مزے جسم لیتا ہے، محسوس روح کرتی ہے، اور جب سو رہا ہو تو مزے روح لیتی ہے، محسوس جسم کرتا ہے. یہ زندگی، یہ نیند اور بیداری کا مسئلہ ہے. نہیں ایسے بات، جب آپ سوئیں گے، جب آپ جاگ رہے ہیں، آپ پیئیں شربت تو منہ سے پیئیں گے نا، لو روح کو مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ آپ گرمی آ رہی ہے، روح کی شربت پیئیں گے، روح افزا. روح افزا ہے، جسم افزا ہے. جسم نام کیا ہے؟ کیوں؟ روح کو مزہ آ رہا ہے. لیکن جب بندہ سو جائے نا تو پھر جسم نہیں، پھر کارروائیاں روح کرتی ہے اور مزے جسم لیتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ میں آپ کو مثالیں دوں گا. حضرت بھی تشریف فرما ہے، میں ویسے جھجکتا ہوں اور مشائخ سے ویسے ہی مطلب بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس پر حکیم علوم تھانی فرماتے ہیں اللہ بے مثال ہے. لیکن میں کیا کروں، مثال نہ دے تو بات سمجھ نہیں آتی. حضرت تھانی فرماتے ہیں. آپ بتائیں، ایک آدمی سویا ہوا ہے، مسجد میں ہے، معتکف ہے، وہ دوپہر کو اٹھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا غسل کرنے کے لیے. کیوں، کیا ہوا؟ بتا نہیں رہا. کچھ ہوا کہ نہیں؟ بولو نا. وہ کہتے ہیں یار میں غسل ہو گیا. کیوں؟ بس ایک لڑکی تھی آ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. آپ اسے کو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے ساتھ سویا کوئی بھی نہیں ہے. کچھ ہوا کہ نہیں؟ بولو نا. یہ جسم نے کیا یا روح نے کیا؟ جسم نہیں مل رہا، روح سے روح مل رہی ہے. کاروائی کس کی ہے؟ بولو. اور مسئلہ سمجھیں. اور ناپاک آپ کا کپڑا ہوا ہے نا، آپ کا جسم ہوا ہے نا، کاروائی کس کی ہے؟ روح کی. محسوس کون کر رہا ہے؟ جسم. کاروائی کس کی ہے؟ روح کی. غسل کسے دے رہے ہیں؟ جسم. میں نے کہا جب آدمی جاگ رہا ہو نا تو کام جسم کرتا ہے، محسوس روح کرتی ہے. اور جب آدمی سو جائے کام روح کرتی ہے، محسوس جسم کرتا ہے. اب یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب سونے لگو اللہم بسمک اموتو، اور جب قبر میں جائے تو نام، سو جا. یہاں موت کو نیند، وہاں نیند کو موت، یہ سمجھانے کے لیے کہ قبر کے حالات کیسے ہیں. یہ نیند والے کو سمجھو. تمہارے پاس سویا ہوا ہے، کیا ہوا؟ کہا مجھے سانپ نے ڈسا ہے. کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کسی سانپ نے نہیں ڈسا ہے، لیکن جسم کو نہیں، روح کو. جیسے رات سونے والا آپ کے پاس ہو، وہ درد محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ وہ علم اور راحت وہ روح پہ ہے. اسی طرح قبر میں میت موجود ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ جسم پہ نہیں، وہ سیدھی روح پہ آ رہی ہے اور روح کے واسطے سے جسم پہ آتی ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو نہیں پتہ چل سکتا نا. جیسے نیند والا ہے ایسے ہی مرنے والا ہے. پھر میں نم کا نومت القروس. یہ آخری بات کیا کہ اب بات ختم کر دیتا ہوں. یہ بات بہت لمبی ہوتی ہے، میں سے سمیٹتا جا رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتۃ ابدا. حضور آپ پر ایک موت آ گئی ہے، اب دوسری موت نہیں آنی. وہ دوسری موت کون سی ہے؟ علامہ نمزت القاری میں، علامہ نجر فتح الباری میں، شیخ زکریا کنز المتواری میں، صحیح بخاری اسی حدیث کتاب اسی مقام پہ لکھا ہے مذہب اہل سنت والجماعہ ان للمیت موت و حیاتا غیر الانبیاء. اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قبر میں پہلے آدمی مر کے جاتا ہے نا، اس آدمی پر قبر میں حیات ہوتی ہے، روح کا اعادہ، پھر اس کا سوال و جواب ہوتا ہے، پھر روح لٹا دی جاتی ہے، پھر موت. تو قبر میں ہر میت پہ پہلے حیات ہوتی ہے، پھر روح نکلتی ہے تو موت ہے. غیر الانبیاء، سوائے انبیاء کے. جب پیغمبر کی روح پھیلتی ہے، پیغمبر کی روح آ گئی ہے، پیغمبر کو حیات ملی، تو جو امتی کو قبر میں نیند آتی ہے جس کو دنیا میں موت کہتے ہیں، پیغمبر پہ قبر میں وہ نیند نہیں ہوتی جسے موت کہتے ہیں. بل یستمر حیا، بلکہ پیغمبر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اب خلاصہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے نبی بھی قبر میں زندہ،
امتی بھی زندہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے امتی ایسے زندہ جیسے سونے والا زندہ، اور نبی ایسے زندہ جیسے جاگنے والا زندہ۔ سونے والے کی حیات الگ ہوتی ہے، جاگنے والے کی حیات الگ ہوتی ہے۔ سونے والے کی حیات کمزور ہوتی ہے، جاگنے والے کی حیات مضبوط تر ہوتی ہے۔ امتی سونے والے کی طرح ہے، پیغمبر جاگنے والے کی طرح۔ میں اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آئے، اگر اسی مسئلے میں ہوا تو ہم یہیں سے بات شروع کر دیں گے، اگلے سال بھی جائیں گے تو انشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے میں نے بات کہاں ختم کی ہے، آپ کو نہیں کہاں شروع کیا کہاں ختم کی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ساتھی نے چڑھ دی ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ مانسیر ہری پور کی چٹھی میں 20 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اس میں ایک بریلوی عالم کا نام لکھا ہے، فلاں عالم آتا ہے، کتابیں اٹھاتا ہے، ہمیں چیلنج کرتا ہے، اور ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا کیا کریں؟ اس کا علاج یہ تو نہیں ہے، اس کا علاج آپ اسے بھی بلا لیں، ہم بندہ بھیجیں گے اسے بھی بلا لیں، بیٹھ کے تو بھی بات کرا لیں، آپ جب چاہیں کرا لیں، میں تو بندہ ہی دے سکتا ہوں نا، اب میں بک بک تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے جب گفتگو کرانی تو بتانا، ہمارے بندے آئیں گے انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اس لیے میں نے کئی بار کہا ہے آپ ان معاملات سے پریشان نہ ہوا کریں۔ میری عادت ہے میں ہر عالم کا نام نہیں لیتا کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں لکھا دوسری بات، ہم کام کی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے سرگودا نہیں جا سکتے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیعت کریں، آپ سے بیعت ہونے کی دلی خواہش ہے۔ حضرت دامن برکاتہم نہ ہوتے تو میں خود کوشش کرتا، اور جب بڑے موجود ہو تو پھر چھوٹے ایسی حماقتیں نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بہت زیادہ مجھے تو چٹ لکھنے والے پر تعجب ہوتا ہے کہ آپ ایسے موقع پر ایسی چٹ لکھتے کیوں ہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابر کی قدر کریں، اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کی قدر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد